تکمیل تک پہنچانا تھا. میں کوئی سیڑھی یاد کر کے نہیں آیا معذرت کے ساتھ. حسین نے اپنی دہلیز کی خاک میں ہر ایک کے لیے شفا رکھ دی. گھر میں آپ سب کے مفاتی ہوگی, مفاتی الجنان جہاں سے زیارات پڑھتے ہو. کیا کروں, میری مجبوری ہے, میں کتاب پڑھ کے آئوں. مفاتی اٹھائیے گا گھر جا کے. اس کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین نعمت اللہ جزائری, جن کی کتاب انوار نعمانی ہے, ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. جہاں پہ آپ خاک شفا کے فضائل پڑھیں گے نا, جائیں گھر جا کے تحقیق کریے گا. انہوں نے وہاں پہ ان کے فضائل لکھے. وہ کہتے ہیں آخری جب عمر آئی اس عالم دین کی تو ان کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی. جب آنکھوں کی, یہ دو طرح کے علماء سے واقعہ منسوب کیا جاتا ہے, آقا جزائری سے بھی ہے, آقا برجردی سے بھی ہے. یہ دو بندوں سے منسوب ہے. میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا. کوئی بندہ اگر استخارہ کر کے بولے تو اس کی مرضی کی بات ہے. وہ درس پڑھا رہے تھے, آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی کم تھی. درس پڑھا رہے تھے, آنکھوں کی بینائی تھوڑی سی کم تھی. درس پڑھاتے 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 اچانک شور بلند ہوا. کسی سے پوچھتے یہ شور کیسا؟ اس نے کہا جی وہ گلی میں حسین کے آزادار پرسا پڑھ رہے, گلی میں حسین کے آزادار پرسا پڑھ رہے. وہ کربلا سے آئے اور پرسا پڑھتے جا رہے, حسین پہ گریا کرتے جا رہے. انہوں نے شاگردوں کے آگے ہاتھ باندھے, ہاتھ باندھ کے کہا مجھے منت کرتا ہوں ان کے رستے میں جا کے بٹھا دو. انہوں نے رستے میں بٹھایا. جہاں سے وہ گزر گئے تھے نا وہاں پہ انہوں نے خاک جمع کی. وہاں پہ خاک جمع کرتے رہے, خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ لگائی. فوراً بینائی آ گئے. اب فیصلہ کرنا, اور جس کی خاک آنکھوں کو نور دے وہ حسین کیا دیتا ہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے یار. آپ سلامت ہے, آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. سارے بولو گے حیدری. آباد رہے بھائی, آباد رہے بھائی. جس کے ماتمیوں کے قدموں سے لپٹی خاک آنکھوں کو نور دے دے. مولوی سوچ رہا ہے وہ نوری ہے کہ نہیں. ہائے 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 یار, اس سے بری کی اشارہ میرے پاس نہیں ہے. میں اتنے کھول کے پرچہ تو نہیں نہ کروانا. وہ سوچ رہے نوری ہے کہ نہیں. چلے رضا بھائی, بڑے میرا یہ نشتر وہ جگہ ہے جہاں سے میری ذاکری کی ابتدا ہوئی ہے. ابھی بھی مجھے 10 کو بھی پڑھنا ہے, 11 کو بھی پڑھنا ہے. یا منوانے والی کوئی بات نہیں, میرا علاقہ ہے, آپ نے سن سن کے اس قابل کیا. چلے ایک نسخہ لے جائیے گھر جا کے. مجلس حسین کا تقاضا بھی یہی ہے نا, یہاں سے کچھ لے جائیں اور جا کے بانٹے. مولا فرماتے ہیں تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو نا, بچہ, تو اسے جو ہمارے ہاں تو یہ بڑا رواج ہے نا, انہوں چاچا گڑتی دے گا, انہوں ماما گڑتی دے گا, انہوں تایا گڑتی دے گا. بعد جو انہوں گانا کٹ دیں گے. چھپ کر گئے گالیں جنہیں. یہ گڑتی والا ایک بندہ آ گیا تھا امام کے پاس بچہ لے کے. دعا کرو آ جائے ہم بھی لے کے جائیں. آئے ہائے, بچہ لے کے آ گیا. اس نے کہا مولا مولا مجھے اللہ نے بیٹا عطا کیا, مولا میں چاہتا ہوں اسے گڑتی آپ دیں. تو پہنچا ہی نہیں. مولا میں چاہتا ہوں اسے گڑتی آپ دیں. امام نے اپنی دائیں آواز سے وہ خاک شفا نکالی. تو سوچ لے میں بات کر رہا ہوں, میری مجبوری یہ, میں پڑھ کے بات کر رہا ہوں نا. خاک شفا نکالی, نوکر کو کہا جا نہر الکما کا پانی بھی لاؤ. بولو یار میرے نام نہر الکما کا. میں نے نہیں پتا ممبر کے بندے انج کھنے پہ جاندے نے, ضرورت نو سلام ہے یار. نہر الکما کا پانی لاؤ. وہ لے آیا. میرے امام نے اپنا اللہ والا ہاتھ بلند کیا, تھوڑی سی خاک شفا ڈالی, نہر الکما کا پانی ڈالا, ڈال کے اس بچے کی زبان پہ لگایا. زبان پہ لگا کے کہا جا میرے شیعوں کو پیغام دے دے, آج کے بعد تمہارے گھر میں جب بھی بچہ پیدا ہو اسے نانے بابے چاچے تائے کی گڑتی نہ دینا, اسے جب بھی گڑتی دینا کربلا کی دینا. اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک وہ زندہ رہے گا حسین کو بھونکے گا نہیں, علی کو سوچے گا نہیں. اور کیا بات ہے یار, اور آپ کے ہاتھوں کو سلام ہے. اللہ ایسے نہیں بھائی ریاض سے لے کر آخری بھائی تک بولو حیدری. اسے گھڑتی کربلا کی دینا. اسے سمجھ تو آ رہی میرا سرداروں, موضوع پریشان تو نہیں کر رہا نا. اسے کربلا کی